والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم. ہماری یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے جامع العلوم والحکم. 50 حدیثوں کی شرح میں ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی ہے. اصل میں 40 نووی ہے، اس میں 10 احادیث مزید جو ہے جب اضافہ کی تو وہ 50 ہو گئیں. مشہور کتاب کا نام 40 نوویہ ہے. امام ابن رجب الحنبلی 8ویں صدی کے ہیں. الامام زین الدین عبد الرحمن بن شہاب الدین البغدادی. الاربعون النوویہ کی آج دوسری حدیث ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے راوی بھی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس طرح پہلی حدیث کے راوی بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے. انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے راوی. اس حدیث کے راوی بھی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اسی دوران ایک شخص ظاہر ہوا، شدید بیاض الثیاب، سفید ترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، اور کالے سیاہ بال ہیں. مطلب فرماتے لا یرا علیہ اثر السفر. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی سفر کے اثرات ہی نہیں، جیسے کہ یہیں کہیں گھر سے نکلا ہو. کیونکہ آپ خود اندازہ کریں پرانے زمانے کا سفر. آج کل بھی اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو کوئی بھی نیا آدمی جو ہے مہمان دور سے پتہ چل جاتا ہے ہر آدمی کو یہ یہاں کا نہیں ہے. شہروں کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون کہاں سے آیا، صبح آیا شام آیا، کہ یہیں تھا کہ باہر سے آیا. تو وہ ایک تعجب کی بات کر رہے ہیں کہ آدمی ایسا جسے ہم جانتے ہی نہیں، کہ کہیں کسی کے گھر مہمان ٹھہرا ہو تو مہمان آیا ہوگا تو سب کو پتہ ہوتا ہے، سب علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا مہمان ہے، اور نہ وہ وہاں کا رہنے والا. اچانک ظاہر ہوا. اچانک کیسے ظاہر ہوگا؟ اچانک جو بھی ظاہر ہوگا اجنبی آدمی، وہ ظاہر ہے سفر کر کے آئے گا. وہ جتنے مرضی سفید کپڑے پہن لے وہ میلے ہوں گے، سر میں بال ہوں گے، سر میں بالوں میں مٹی ہوگی، تو یہ چمک دمک باقی نہیں رہے گی. ولا يعرفه منا احد. ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا کہ یہ مہمان ہے یا یہاں کا رہنے والا ہے، کوئی بھی. تو اچانک کیسے ظاہر ہو گیا اتنا صاف ستھرے کپڑوں میں، نہایا دھویا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے. جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح کے بیٹھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا.
جیسے باادب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یوں کر کے، اور کہنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، مطلب اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودات ہیں سب باطل ہیں، ایک اللہ برحق ہے۔ جس کو بھی کوئی پکارتا ہے، جس کی بھی کوئی نظر و نیاز کرتا ہے، جس کی بھی کوئی عقیدتیں، عبادت والی عقیدتیں رکھتا ہے جو ایک الہ سے، معبود سے ہونی چاہیے، یہ سب باطل ہیں سوائے اللہ برحق کے۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب عقیدہ توحید جو ہے، عقیدہ اسلام جو ہے، وہ اپنی مرضی کا نہیں ہے، وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ، جو کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے عقیدہ لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر وہی بتائیں گے، ورنہ لا الہ الا اللہ تو یہود و نصارہ بھی پڑھ رہے تھے، وہ والی لا الہ الا اللہ نہیں چلے گی، وہ لا الہ الا اللہ جو محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تو، اسلام یہ ہے کہ تو قائم کر نماز کو، یہ نہیں کہا نماز پڑھ، نماز قائم کر۔ مثلا نماز کو قائم کرنے میں، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صفیں سیدھے کرتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو سیدھا کرنا، برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ مطلب یہ جو چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر آپ آدمی جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھے گا، صفیں کہاں سیدھی کرے گا؟ مطلب اس میں صفیں سیدھی کرے گا تو جماعت سے نماز پڑھے گا، جماعت کے بغیر صفیں سیدھی نہیں ہوں گی۔ تو نماز کے با جماعت پڑھنا یہ بھی اقامت الصلاۃ ہے۔ پھر نماز کے واجبات، ارکان، ان سب چیزوں کا خیال کرنا یہ بھی اقامت الصلاۃ ہے۔ بہت سارے امور ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق اقامت الصلاۃ سے۔ مثال کے طور پہ میں نے تسویۃ الصفوف ذکر کیا ہے۔ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ تو ادا کر زکوٰۃ کو۔ اب نماز کا معاملہ تو ہے کہ نماز فرض ہو جاتی ہے، کتنی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے؟ ہاں، 7 سال کی عمر میں نماز، اور ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ عذر ہو، عذر کی وجہ سے، مثلا سفر کا عذر ہے تو آدھی ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے۔ کہیں بعض اوقات اس عذر کی وجہ سے، جیسے خواتین ہیں ان کے بعد ایام میں ان سے نماز ساقط ہو جاتی ہے اور نہ اس کی قضا ہے۔ لیکن مرد حضرات، ان سے نماز ساقط نہیں ہوتی کبھی بھی، یہ ہے کہ تخفیف ہو جاتی ہے بعض چیزوں میں، لیکن نماز ساقط نہیں ہوتی۔ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک صاحب نصاب نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ پر ایمان لانا تو فرض ہے، چاہے اس فقیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، کہ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا ایک رکن ہے۔ جب بھی کوئی بندہ صاحب نصاب ہو جائے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے۔ زکوٰۃ عقیدہ ہے، نماز عقیدہ ہے، یعنی عمل سے پہلے یہ عقیدہ ہے، اگرچہ ظاہری اعمال ہیں۔ وہ تصوم رمضان، فرمایا اور اسلام یہ ہے کہ تو ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ روزے رکھنا تو عمل ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اسلام کا رکن ہے اور فرض ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، دل سے، عقیدے سے۔ عمل سے پہلے عقیدہ ہے، یعنی عمل سے پہلے دل کی تصدیق ہے، عمل تو ایمان کا
حصہ ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اسلام یہ ہے کہ تو بیت اللہ کا حج کر اگر اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت ہو۔ ہر دور میں سفر کے طریقے بدل جاتے ہیں، جو بھی ہر دور کے حساب سے جو بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں، اگر سفر کر سکتے ہیں، بیت اللہ جا سکتے ہیں حج کے دنوں میں، تو حج کرنا فرض ہے۔ اب جس طرح بہت سارے لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں، غریب ہیں، حج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن کمائی کرنے کے لیے چلے گئے مکہ میں یا مکہ کے قریب جدہ میں، کہیں بھی مملکت میں جاب لگ گئی یا کوئی کام کرنے لگ گئے، اب ان کے لیے مکہ کا کتنا سفر ہے، مکہ کا کرایہ نہیں ہے ان کے پاس، صرف اپلائی کرنا ہے، بلکہ اب اپلائی کرنا فرض ہو گیا۔ اگر ان کی اجازت مل جائے ان کو تو الحمدللہ، ورنہ اپنی طرف سے اپلائی تو کرنا فرض ہے۔ ان کی باری آ جائے تو وہ وہاں حج کرنا فرض ہے اگر وہ ان کے پاس استطاعت ہے۔ اب اگرچہ اس کی تھوڑے اپلائی کرتے وقت فیسز جو ہے بڑھ گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے تو بالکل اور بھی آسان تھا، صرف کرایہ چاہیے تھا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ موقع ضائع کر دیا، وہاں بیٹھے رہے، کئی سالوں سے کما رہے ہیں، حج نہیں کیا، عمرے کرتے رہے لیکن حج نہیں کیا۔ ذہن میں یہ تھا ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم پر حج کہاں فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے شرط یہ کہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں پہنچا دیا، وہاں سے مکہ تک آپ کا پہنچنا تو آسان تھا، آپ نے موقع ضائع کر دیا۔ اب بھی اگر استطاعت ہے تو آپ حج کریں، کہیں بھی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتین اس کو کہتے ہیں، 2 چیزوں کی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ جب لفظ شہادت آ جاتا ہے اس میں پھر دیکھا دیکھی بات نہیں ہوتی، اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ جانتے نہیں ہیں کہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تو آج دنیاوی عدالتوں میں اس بات کا جو آدمی اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیس کس چیز کا چل رہا ہے اور اس کو گواہ بنا دیا جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ گواہ تو اس کی گواہی نہیں چلے گی، اسے پتہ ہی نہیں کہ جس بات کے بارے میں وہ گواہی دینے آیا ہے وہ چیز کیا ہے۔ اسی طرح یہ گواہی شہادتین، اس میں سب سے اہم شرط یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا، علم ہونا آپ کے پاس کہ لا الہ الا اللہ میں نفی اور اس بات ہے، کس بات کی نفی کی، کس بات کا اس بات کیا۔ محمد رسول اللہ اس کلمے شہادتین کا دوسرا حصہ ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ یعنی لا الہ الا اللہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، اس میں کس چیز کی نفی ہے اور کس چیز کا اس بات ہے۔ تو کس چیز کی نفی ہے؟ لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے۔ ہم نے کس چیز کی نفی کی ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، مطلب جتنے بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں بنے، یہ معبودات باطلہ ہیں، معبودان باطلہ ہیں، اور معبودان باطلہ کی ہم نفی کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی ہم نفی کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص فرشتوں، نبیوں، ولیوں کو بیچ میں لے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو اولیاء اللہ نے گمراہ نہیں کیا، کسی کی ایسی دعوت نہیں ہے، اس شخص کو شیطان نے گمراہ کیا، یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں یا بنی آدم الم اعہد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ مت کرنا عبادت شیطان کی؟
آپ نے کہیں دیکھا کسی کو کہ شیطان کو کہتے ہو یہ ہمارا ولی ہے؟ حتیٰ کافر لوگ بھی شیطان کو شیطان ہی کہتے ہیں، غیر مسلم بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں شیطان کی عبادت کرتے رہے یہ لوگ۔ فرشتوں کو بلایا جائے گا کہ یہ تمہاری عبادت کیوں کرتے تھے، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، وہ وہاں ان کی حقیقت بتا دیں گے۔ فرمایا وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ ہماری عبادت، ہمیں تو جانتے بھی نہیں ہے، یہ جنات نے دھوکے میں ڈالا، جنات کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جنات کون ہے؟ شیاطین۔ اور شیاطین صرف جنات میں سے نہیں ہے، یہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ ہمارے ذہن میں بنا ہوا کہ جو بھی جن ہے وہ شیطان ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جنات ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، اہل ایمان ہے جنات۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، اسی طرح جنات کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے من الجنۃ والناس، شیاطین جو ہے وہ جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے لیے شرک کو، کفر کو مزین کرتے ہیں، یہ شیاطین ہیں، شیاطین الانس والجن۔ یہ لوگ ان لوگوں کو طاغوت کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے طاغوت بن چکے ہیں، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ ان لوگوں سے دور رکھو، ان لوگوں سے دور کرو، اپنی اقوام کو نصیحت کرو کہ ان لوگوں سے دور رہو، ان لوگوں سے بچو جو غیر اللہ کی عبادت پر لگاتے ہیں، یہ طواغیت ہیں، اور ان کی نافرمانی کرنا، ان کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا سب سے پہلا فرض ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا جب تک یہ ایسے لوگوں کی نافرمانی اور انکار نہیں کریں گے۔ تو فرشتے بھی بتا دیں گے حقیقت کہ یہ تو جنات کھیلتے رہے ان سے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں فرشتے، وہ عقیدت میں کہتے تھے، دشمنی میں نہیں کہتے تھے، لیکن ان کی ایسی عقیدت تھی کہ وہ کفری عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو رہے تھے، وہ عقیدت سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی قرآن کریم میں یہ چیز باور کروائی کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی تم نے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تو نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ بیوی، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقیدت جاہلانہ ہے۔ عقیدت میں جا کر مطلب یہ محمد رسول اللہ کی شرط اسی لیے لگائی ہے کہ کہیں عقیدت میں تم کہیں اور نہ نکل چکے ہو۔ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی چیز نہیں بتاتے۔ اللہ کا دین جو ہے وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس میں کس چیز کی نفی کی ہے، کس چیز کا اس بات کی ہے۔ تو لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، تو ہم نے نفی کر دی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں سب باطل ہیں، تو ہم معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہیں، الا اللہ معبود برحق اللہ ہے اس کا اس بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ محمد رسول اللہ ہم سارے مارتے ہیں نعرہ رسالت ہیں، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے اوپر رسالت نازل ہوئی ہے۔ وہ رسالت کیا ہے؟ الرسالہ، میسج، کہ اللہ کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے، میسج، پیغمبر ہے نا، پیغام کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے کہ پیغام کہ سجدے کرو قبروں کو، وہ پیغام لے کر آئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب نبی کی رسالت تو لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کو رسالت سے باہر نکالا ہوا ہے، اور وہی توحید ہے، وہی رسالت ہے، وہی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی توحید ہے، آپ کی بات ہی اسلام ہے۔ تو محمد رسول اللہ جو دوسرا حصہ، اس کی 4 شرائط ہیں، ذہن میں رکھیے۔ طاعتہ فیما اخبر، کہ جو کچھ بھی فیما امر، طاعتہ فیما امر،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دے دیا ہے اس کو ماننا، یہ پہلی شرط ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے، جس درجے کا بھی ہے، فرمان کئی درجے، کوئی فرض درجے کا، کوئی سنت درجے کا، کوئی نفل درجے کا، کوئی مستحب درجے کا، جس درجے کا بھی ہے، آپ کو وہ اسی درجے میں ماننا ہے۔ تصدیقہ فیما اخبر، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کی تصدیق کرنی ہے، دل سے ماننا ہے اس کو۔ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، عذاب قبر کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا، کوئی جان سکتا اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات بتائے، اللہ کی صفات فعلیہ بتائیں، اللہ کے افعال بتائے، جنت جہنم کے بارے میں بتایا، حشر کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے، یہ دین بھی بتایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب دین کے مسائل سکھائے، حتیٰ کہ آداب سکھائے، واش روم میں جانے تک کے آداب سکھائے۔ سب سے عظیم جگہ بیت اللہ ہے، مسجدیں ہیں، اور سب سے کم درجے کی جگہ بیت الخلاء ہے۔ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے آداب بتائے ہیں، سونے کے آداب بتائے ہیں، سونا کیسے ہے، گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے، باہر جانے کے آداب بتائے، اپنی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رہنے کے آداب بتائے ہیں، اخلاق بتائے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، معاشرے میں معاشرتی زندگی کے آداب بتائے ہیں، اور پوری عالمی سیاست کے آداب بتائیں کہ آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، آپ نے پوری دنیا کے اندر رہنا ہے، خارجہ پالیسی کیسے بنانی ہے، داخلہ پالیسی کیسے ہوگی مسلمانوں کی، کیا مائنڈ سیٹ ہوگا، سب کچھ بتایا ہے۔ تو اس میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ بتایا ہے تو وہ کیا، کہاں ہے وہ؟ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ فیما اخبر، تصدیقہ فیما اخبر، جو کچھ بھی بتایا ہے اس کو ماننا ہے، دل سے تصدیق کا مطلب دل سے ماننا ہے، وطاعتہ فیما امر، اور ان امور میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، چوں چرا نہیں کرنی ہے کہ نہیں اب اس کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کوئی کہ اس کا اب ٹائم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بات یا دین کی فلاں بات آج کے دور میں نہیں چل سکتی ہے، پتہ کیا درجہ رکھتی ہے یہ خباثت، یہ بکواس، یہ کفر ہے، یہ آپ کی جو گواہی ہے یہ گئی، کسی کھاتے میں نہیں، آپ کے محمد رسول اللہ جو گواہی دیتے ہیں آپ۔ لوگوں نے آج تو پورا مسلک بدل لیا ہے، اور اس کے پیچھے کہتے ہیں آج کے دور کے بعد حالات، یہ کہتے ہیں حالات کا تقاضا، یعنی تم اللہ سے زیادہ حالات کو جانتے ہو، عالم الغیب سے۔ اس کو نہیں پتہ تھے حالات کیا کیا آئیں گے میرے نبی کی امت پر، اس کے مطابق پھر احکام نازل فرماتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں ممکن نہیں ہے یہ بات کرنا، یہ اس بات پر عمل کرنا۔ جی اچھا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات نازل فرما دیے جو ناممکن ہیں، جبکہ اس کا حکم ہے، فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے بندے کی وسعت سے زیادہ اس پر کوئی بھی حکم نازل نہیں فرمایا ہے۔ یہ دوسری شرط کیا ہے؟ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کو بلا چوں چرا ماننا ہے۔ واجتناب عما نہى وزجر، تیسری شرط یہ ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے یا ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، کہ اللہ کی عبادت شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، شریعت اسلامیہ کے بغیر۔ شریعت ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، شریعت ہماری آئیڈیالوجی ہے، شریعت، اسلامی شریعت، اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اس کی بیس یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ اور وہ ہمیں قرآن ہو یا حدیث ہو، کہاں سے ملا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے وہ لو، جو جس چیز سے رسول منع کر دے اسے رک جاؤ۔ تو سب سے پہلے رسول ہے دین کے اندر۔ تو یہ چار شرائط ہیں، اگر ان چار شرائط کو سامنے نہیں رکھتا ہے
اور خاطر میں نہیں لگاتا ہے تو لاکھ پڑھتا رہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے شرط ہی پوری نہیں کی تو اس کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، جو سے ہم ظاہر کی بات کر رہے ہیں ابھی۔ اس کے بعد نماز ہے، نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور صحابہ کرام کے نزدیک جو بالاتفاق جو بات ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کفر کرتا ہے۔ اب اہل علم کے نزدیک اس بات میں اختلاف ہے، 2 رائے ہیں کہ وہ کفر کا کون سا ہے، کفر اکبر ہے یا کفر اصغر۔ کفر اکبر ہے تو اسلام سے گیا، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ اگر کفر اصغر ہے تو پھر بھی کفر، عام چوری، ڈاکہ، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اسلام کی باؤنڈری میں ہی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے دونوں کے لیے، جو اسلام سے نکلا اس کے لیے بھی ہے، جو کفر کا مرتکب ہے لیکن اسلام میں داخل ہے کفر اصغر کا، اس کے لیے بھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ کفر اکبر ایسا گناہ ہے، اگر جو اہل علم کہتے ہیں نا کہ نماز چھوڑنا کفر اکبر ہے، ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی جو عوام الناس جن کو جانتی ہے، اس لیے ان کا نام لینا میں ضروری سمجھتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک پر ہیں، ان کے موقف پر ہیں۔ ان کا موقف بھی یہی ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا، چاہے ایک چھوڑی ہو یا کئی چھوڑی ہو، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نہ جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اور نہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی دعا کی جائے گی، کیونکہ اسلام سے گیا۔ بہرحال اس میں 2 رائے ہیں اہل علم کی، اور دلائل کے حساب سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک قوی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اور اگر یہ کفر اکبر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کے کیا آثار مرتب ہوتے ہیں ہمارے اوپر؟ بے نمازی صدقہ کرے، خیرات کرے، حج کرے، عمرہ کرے، روزہ رکھے، کچھ بھی قبول نہیں، نہ دعائیں قبول، کچھ بھی، بے نمازی کی۔ اور کیا کرے؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز اہم رکن ہے۔ بڑی نحوست ہے، بے نماز چھوڑنا بڑی نحوست، بہت بڑی نحوست ہے کہ آدمی کی نیکیاں ہی ضائع، ایسے جیسے کفار کا نیکی نہیں کرتے، یہود و نصارہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کیا وہ کہ درندے ہیں؟ یعنی وہ بھی انسان کی اولاد ہیں، ان کے اندر بھی دل لگاؤ، ان کے اندر بھی رحم ہے، رحم دلی ہے، اور نیکی کے جذبات ہیں، کرتے ہیں، اور ہم سے بھی زیادہ کئی دفعہ کرتے ہیں۔ جب سیلاب آتے ہیں بیماروں کے لیے اور کتنا فنڈ دیتے ہیں، لیکن ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے کہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط جو ہے کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اور نماز چھوڑنے والے کو علماء کی ایک جماعت جو ہے اسلام سے ہی خارج سمجھتی ہے، علماء آج کل کے نہیں۔ آج کل کے علماء سے آپ بہت چڑھتے ہیں، ہماری قوم چڑھتی ہے۔ ہم اہل علم ائمہ کرام کی بات کر رہے ہیں، جو صحابہ تابعین کے بعد جن کا مقام ہے، جو اس دین کی سند ہیں۔ وہ ایک عالم نے لکھا ایک ائمہ میں سے کہ بے نمازی کی بدنصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اہل علم سر جوڑ کے بیٹھے اس کے بارے میں کہ اس کو مسلمان سمجھے کہ نہ سمجھے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ ایک ایسا شخص کہ ایسا گناہ کر بیٹھا ہے جس کے بارے میں پوری امت کے علماء سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اس کو مسلمان سمجھے کہ نہ سمجھے۔ لہذا یہ بڑی خطرے کی بات ہے، نماز چھوڑنا، فرض نماز چھوڑنا بہت خطرے کی بات ہے۔ ساری نیکیاں ضائع۔ اب کتنے نیک بن ہم کتنی نیکیاں کر لیں گے؟ جو تھوڑی بہت کرتے ہیں وہ بھی اب رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ جب نماز چھوڑ دیتے آپ کی رجسٹریشن کینسل ہو جاتی، پھر آپ کی نیکیاں کہاں؟ کسی کھاتے میں نہیں۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ جو لوگ
زکوٰۃ نہیں دیتے، چاہے زکوٰۃ تھوڑی سی بنتی ہے، وہ مال جو ایک آدمی صاحب نصاب نے زکوٰۃ کا بنتا تھا اور وہ دیا نہیں، اس کو روک لیا ہے اپنے پاس، کنجوسی میں کسی بھی وجہ سے اپنے پاس روک لیا، اس مال کو اسلامی ڈکشنری میں، شرعی ڈکشنری میں کنز کہتے ہیں۔ کنز، کنز کا ویسے لینگویج میں لغوی معنی ہے خزانہ۔ خزانے کا مطلب تو ہوتا ہے کہ بہت بڑا خزانہ، پہاڑ ہیرے جواہرات کا، جبکہ شریعت میں اس کو کنز اس لیے کہا گیا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی زکوٰۃ بنتی ہے، سب کی زکوٰۃ لاکھوں میں کروڑوں میں تو نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی زکوٰۃ 10,000 روپے بن رہی ہے، 20,000 بن رہی ہے، لیکن اس نے نہیں دی، وہ کنز کے لفظ اس پر اطلاق بولا جائے گا، کنز۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا الذین یکنزون، کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال روک لیتے ہیں، خزانہ سمجھتے ہیں اس کو، یہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ یہی مال ایک زہریلا گنجا، اس کا گنجا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت حد درجے کا زہریلا ہے، وہ اس کے گلے میں اس کا ٹوک ڈال دیا جائے گا اور اس کو سامنے آ کر منہ کو جبڑا پکڑ لے گا اس کا، اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے، وہ زکوٰۃ کا مال ہوں جو تو نے روک لیا تھا۔ یہ وعید ہے زکوٰۃ کے مال جو ادا نہیں دیتے، اور زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس اللہ کا مال ہے، امانت ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کی کمائی نہیں ہے، یہ آپ نے جو کمایا ہے اس کی یہ طہارت ہے، اس کو پاک کرے گا، اس کو بڑھائے گا، یہ آپ کا اس میں کوئی کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے مال کا میل ہے، میل کچیل ہے، اس کو دور کرے اپنے آپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرتے ہی پھلانگتے ہوئے جلدی سے گھر میں گئے، لوگ حیران ہو گئے کہ آپ کو اتنی جلدی اس طرح گئے، واپس پھر آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ گھر میں سونے کی ایک ڈلی رکھی ہے زکوٰۃ کی، تو میں ابھی جا کے فوراً بول کر آیا ہوں کہ جلدی دو اس کو کسی کو۔ اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا 2 فرشتے آپ کو لے گئے اور کہنے لگے، ایک پہاڑ آ گیا، سیدھا پہاڑ، کہنے لگے آپ اس پر چڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اوپر چڑھے تو اوپر لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو یہ جو ہماری ایڑی کے پیچھے ایک ہڈی ہے، رگ ہے لمبی سی، جس طرح بکرے کی ٹانگ میں لٹکاتے ہیں ایک ہڈی سے نکال کے، ہماری ایڑی کے پیچھے ایک رگ ہے یہ موٹی سی، اس کے ذریعے ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور ان کی یہ جو باچھیں ہیں، یہ جو گال ہیں یہاں سے جبڑے کے، یہ چرے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے، اور خون نکل رہا ہے ان کا، اور چیخو پکار ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے وہاں موت تو نہیں ہے، عذاب جتنا بھی سخت ہو جائے مرتا نہیں ہے بندہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے ہی روزے سے فارغ ہوتے ہیں، ان کا روزہ کھول لیتے ہیں، مطلب مسلمان کا تو فرض یہ ہے نا کہ وہ سحری بند ہوتے ہی، سحری جو ہی بند ہوئی بس اس کا روزہ ہو گیا، چاہے سحری کھائی نہ کھائی، نیت کر لے، اور اب سورج غروب ہوتے ہی وہ افطار کرے گا، اس سے پہلے کوئی کھانا پینا نہیں، الا یہ کہ عذر ہو، مسافر ہے، بیمار ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ لوگ بغیر عذر کے دن میں کھاتے پیتے ہیں، یہ ان کا عذاب ہے۔ یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزہ توڑ دیتے ہیں اور جو رکھتے ہی نہیں سرے سے۔ 5ویں چیز ہے بیت اللہ کا حج بیت اللہ، زندگی میں ایک دفعہ یہ فرض ہے، بلکہ بعض روایات میں جہاں یہ حج 4 سپارے میں آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کی تفسیر میں ابن کثیر میں بعض روایات ہیں
کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ پیغام دیا تھا کہ تمہارے علاقے میں جو امیر لوگ ہیں، صاحب استطاعت ہیں اور حج بھی نہیں، اس کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، تو ان سے پھر جزیہ لینا شروع کر دو۔ یہود و نصارہ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر ان سے جزیہ لو جو یہود و نصارہ سے لیا جاتا ہے، جو غیر مسلمین اہل کتاب ہمارے شہری ہیں، وہ بھی ہم وطن ہیں ان سے، لیکن قانون یہ ہے کہ وہ جزیہ دیں گے، تو ان سے بھی جزیہ لو۔ یہ اب کس حد تک، اور آپ دیکھیں ہماری حالت دیکھیں آپ نے، ابھی حج کا جو کوٹا تھا سرکاری پورا نہیں، لوگ پورے نہیں آئے، واپس کرنا پڑا کہ نہیں کرنا؟ کیونکہ سب نے نیت کر لیا ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ بھئی غربت تو غریبوں کے لیے ہے نا، امیر کہاں بھوکا مر رہا ہے؟ 10-12 لاکھ اس کے پاس ختم ہو گئے۔ کون سا ایسا امیر آدمی جس کے 10-12 لاکھ ختم ہو گئے؟ ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ کروڑ پتی ہے 12-14 لاکھ، اتنے میں ہو رہا ہے نا حج، وہ غریب ہو گئے۔ پاکستان میں غربت ہے، کرنسی گر گئی ہے، اور یہ شیطانی ایک چکر ہے، چیخو ریلیاں نکال کے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ ہم غریب ہو گئے، ہم فقیر ہو گئے، غربت آسمان کو چھو رہی ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی۔ بس اس غریبوں کو تو اس کا اثر نہیں ہوا، ان کو تو پھر بھی اللہ پر توکل ہے، وہ تو اسی طرح کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، خوشحال ہیں۔ امیر جو ہے نا وہ زمین کو لگ گئے۔ یعنی یہ حج تو امیروں کے لیے ہے نا، صاحب استطاعت کے لیے، غریب تو غریب ہے۔ بھئی مہنگائی چاہے آسمان کو چھو رہی ہے، تمہارا مال کہاں گیا؟ یہ کیسی حالت ہو گئی کہ گورنمنٹ کو کوٹا واپس کرنا پڑا؟ یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ پورا پاکستان میں امیر ختم ہو گئے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ حج کے معاملے میں اب یہ یعنی 14 لاکھ تو کچھ بھی بات نہیں ہے۔ 14 لاکھ تو ہم آپ نے جو دیکھیں ہمارے ارد گرد جو حج کے لیے گئے ہیں وہ کوئی ارب پتی نہیں ہے، 14 لاکھ بڑے خوشی سے جا رہے ہیں۔ 14 لاکھ دے کر میاں بیوی بھی جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ گیا بھی، اللہ اس کو حج قبول فرمائے، اس کا چھوٹا بچہ چھوڑ کے، بلکہ وہ تو چھوٹا بچے کے لیے بھی ٹکٹ کروا رہے تھے۔ ان کو ہم نے سمجھایا کہ یہ آپ تنگ ہوں گے، اس پر تو فرض نہیں ہے، اس کی نانا نانی دادا دادی چلو اس کے حوالے کر دیں، آپ دونوں جائیں۔ کوئی نہ ان کی بس گھر میں انہوں نے دیکھا استطاعت ہے، چلے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس تجارت میں لگا لیں گے، فیوچر بنا لیں گے، ان کا اللہ کے گھر جائیں گے۔ ہمارے ارد گرد جو جاننے والے جو بھی حج پر گئے وہ کوئی کروڑ پتی یا ہوائی جہازوں میں اڑنے والے نہیں ہیں، اور 14 لاکھ آرام سے اور خوشی سے جا رہے ہیں۔ ہاں، پوری دنیا کو پیغام کیا دیا پاکستانی قوم نے کہ ہم جو ہے نا بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے اندر صاحب استطاعت نہیں رہے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں، یہ ایسے حالات الحمدللہ، کوئی مہنگائی جہاں مرضی چلی جائے، مہنگائی کے اسباب ہیں، کرنسی گرنے کے اسباب ہیں، لیکن رزق جو ہے وہ آسمان سے اترتا ہے، کسی کا رزق ختم نہیں ہوا، رزق پہلے سے بھی زیادہ کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور سارا مولوی طبقہ بھی اسی میں لگا ہوا، مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ اللہ ان سے پوچھے گا، ان مولویوں سے جن کا کام تھا کہ لوگوں کو عقیدہ سکھاتے، اللہ کا دین سمجھاتے، مہنگائی مہنگائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گوشت مہنگا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہوتی ہے۔ اور لوگ آئے، لوگ کہاں آئے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ شکایت لے کر کہ گوشت بڑا مہنگا ہو گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی وعدے نہیں دیے کہ میں مہنگائی ختم کر دوں گا، گوشت گھروں میں پہنچے گا، فری میں ملے گا، کچھ ایسے وعدے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا کہ حل بتایا، انہوں نے کہا یہ جب بھی کوئی چیز ایسی مہنگی ہو جائے اس کا استعمال کم کر دو، چھوڑ دو، اس کا متبادل ڈھونڈو، فوراً اس کا ریٹ اپنے معمول پر آ جائے گا۔ کچھ دن، مطلب مشورہ دیا کچھ دن کے لیے گوشت کا متبادل ڈھونڈ لو، گوشت سے صبر کر لو، مارکیٹ فوراً نارمل ہو گئی۔ اس پر عمل کیا۔ یہاں جو مہنگائی کے لیے شکایتیں کرتے نکلتے وہ تو
خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا گورنمنٹ کے خلاف ہمیں ایک بہانہ ملا. وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل کھڑے ہوں، ملک کے اندر حادثات ہوں، ملک کے اندر تباہی ہو، ملک کے جو پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ تباہ ہوں، ان میں نقصان ہو، اور ہم خوشی سے تالیاں بجائیں. اللہ تعالیٰ یہ نیت، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، لیکن یہ طرز عمل منافقین کا ہے. ہم ان کو منافقین نہیں کہتے، لیکن یہ طرز عمل اسلامی سٹیٹس میں تاریخ بھری پڑی ہے، ہمیشہ منافقین کا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کے یہ طرز عمل بتایا کہ جو اسلامی ریاست میں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف اور پالیسیوں کے بارے میں، یہ طرز عمل منافقین کا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. کبھی بھی کسی کے تجزیے کی طرف کان دھرنا جائز نہیں. پرائیویٹ تجزیہ نگاروں کی طرف، پرائیویٹ خبر نگار، پرائیویٹ تجزیہ نگار، پرائیویٹ مفکرین، ملک کے ہیرو، پرائیویٹ ملک کے لیڈرز. قوم کا کوئی پرائیویٹ لیڈر نہیں ہوتا ہے. ہاں خاندانی، آپ کا قبیلہ ہے، اس کا بڑا شریعت اسلام میں اس کی ہے، اس کو مقام دیا جاتا ہے. آپ کے خاندان کا بڑا ہے، قبیلے کا بڑا ہے، اس کی عزت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پارٹی بنا لے رہے کہ اپنا لیڈر بنا لے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے اسلام میں. پارٹی کا لیڈر، جو پارٹی والے لیڈر کی حیثیت وہ مملکت کے سربراہ کی ہے، وہ پوری قوم کا لیڈر ہے، بس وہ پوری قوم کا سربراہ ہے. اگر آپ کو کوئی بڑا تو قبیلے کا بڑا ڈھونڈیے، اس کی عزت کیجیے، اس کے پاس بیٹھیے، اپنے خاندان کو جوڑیے. اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے بدماشی کریں گے، کو مافیا بنا لیں گے، اس لیے کہ اپنے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. تو یہ اسلام کے 5 ارکان جو ظاہری اعمال پر مشتمل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر اس کو ایمان کی ڈیفینیشن بھی شامل کیا ہے کہ یہ ایمان ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے پتہ اللہ اور اس کے رسول، فرمایا عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ 5 چیزیں بیان کی کہ ایمان ہے. یہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار جو ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. لیکن نماز کا خاص مسئلہ ہے، اگرچہ نماز ظاہری عمل ہے، اس کو جان بوجھ کے چھوڑنے والے کے بارے میں اہل علم، بلکہ اہل علم جو محققین اہل علم ہے، ائمہ حدیث، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے. جب تک وہ توبہ، پکی توبہ نہ کرے، اس وقت اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں. بعد میں جو کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے. پہلی دفعہ جب نماز چھوڑی ہے نا، تو جب تک پکی توبہ نہیں کرے گا، اس کے بعد نہ قضا قبول ہے. اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر آرام سے چھوڑ دی، پھر پڑھنا شروع کر دی، پھر آرام سے چھوڑی، توبہ ایک دفعہ بھی نہیں کی. جب ایک دفعہ، پہلی دفعہ نماز چھوڑی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق، جب پہلی دفعہ ایک نماز چھوڑی تھی، اس وقت ہی وہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا. اب اسلام میں داخل تو ہو پہلے، پھر نمازیں روزے قبول ہوں گے، وہ اس نے کبھی غور بھی نہیں کیا. اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے صرف توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے. ویسے تو کلمہ پڑھتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.